جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈوں کی جانچ پڑتال کینڈلنگ. یہ بہت اچھا طریقہ ہے یہ جج کرنے کا آیا کہ انڈا فرٹائل ہے یا نہیں ہے. مطلب جو انڈا آپ نے ہیچری میں رکھا ہوا ہے چوزا لینے کے لیے، چوزا نکالنے کے مقصد کے لیے، آیا اس انڈے میں سے چوزا نکلے گا بھی یا نہیں. یہ دیکھیں، یہ ایک پکچرز دو شو ہوئی ہیں جس میں جو فرسٹ ون پکچر ہے اس میں نمبر لکھا ہوا ہے 1 اور سیکنڈ میں ہے 2. دیکھیے اب جو 2 والا انڈا ہے اور 1 والا انڈا ہے ان میں جو لائٹ کے پاسنگ کی جو اسٹرینتھ ہے وہ آپ چیک کیجئے. 2 میں پاس ہو رہی ہے اور یہ بلیکش ایریا اس کا کچھ، اور جو 1 میں، اور جو 2 ہے وہ بالکل یلو ہے. تو اس چیز سے کیا شو ہو رہا ہے کہ جس میں اگر بچہ ہوگا آف کورس وہ لائٹ کو ابزارب کر لے گا، اس میں سے تو لائٹ پاس نہیں ہوگی، اور جو خالی انڈا ہوگا اس میں سے لائٹ پاس ہو جائے گی. اٹس مین جو فرسٹ ون ایگ ہے وہ فرٹائل ہے، سیکنڈ ون ایگ فرٹائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو جس طرح جو سیکنڈ پک ہے اس میں آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 والی جو رو ہے یا سیکنڈ لاسٹ جو رو ہے اس میں آپ دیکھیں تو سیکنڈ نمبر پہ اور تھرڈ نمبر پہ جو ایگ ہے وہ فرٹائل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے اگر آپ دیکھتے ہیں 5th نمبر پہ تو وہ بھی فرٹائل نہیں ہے، اس میں بالکل لائٹ پاس ہو رہی ہے. اٹس مین اس میں جو چک ہے وہ بن نہیں رہا، وہ انفرٹائل ایگ ہے. اوکے، انکوبیٹر میں جو انڈے رکھنے کے 5 سے 7 روز بعد تمام انڈوں کا ایک ایک کر کے معائنہ کیا جاتا ہے جب انکوبیٹر میں پڑے ہوتے ہیں، اور 5 سے 7 روز بعد. اٹس مین جب یہ سیٹر میں پڑے ہوتے ہیں، ہیچر میں نہیں. جب سیٹر میں یہ پڑے ہوں گے تب آپ نے انڈوں کا ایک ایک کر کے معائنہ کرنا ہوتا ہے تاکہ ایسے انڈوں کو باہر نکال سکیں جن میں جین کی جو پرورش ہے وہ شروع نہیں ہوئی. مطلب کیا ہے کہ ان میں جو بچہ ہے وہ بننا ابھی شروع نہیں ہوا. اور اس کے بعد 14ویں سے 18ویں دن پر انڈوں کا دوبارہ معائنہ کیا جاتا ہے، اور جن انڈوں میں بچہ ہلتا جلتا نظر نہیں آ رہا ہوتا تو ایسے انڈوں کو بھی انکوبیٹر سے نکال دیا جاتا ہے. فرسٹ میں آپ نے یہ دیکھا آیا جین کی پرورش شروع ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اٹس مین آپ نے یہ چیک کرنا ہے کہ آئدر وہ فرٹائل ایگ ہے یا نہیں ہے، اور اگر وہ فرٹائل ایگ نہیں ہے تو آپ نے ان کو 5ویں سے 7ویں دن ہی آپ نے اس انڈے کو نکال دیا. اب کیا ہوا کہ جو 14ویں سے 18ویں دن تک آپ نے اگین سے انڈوں کا معائنہ کیا. اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ دیکھنا کہ جو آپ نے 5ویں سے 7ویں روز انڈوں کو دیکھا تھا جن کی نشوونما ہو رہی تھی، اب کیا وہ بچے اس انڈے میں زندہ ہیں بھی یا نہیں ہیں. تو ان کا دوبارہ معائنہ کیا جاتا ہے، اور جن انڈوں میں وہ بچہ ہلتا جلتا نظر آ رہا ہوتا ہے ان انڈوں کو ادھر ہی انکوبیٹر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور جو ریمیننگ ہوتے ہیں جن میں بچہ نظر نہیں آ رہا ہوتا یا ہل جل نہیں رہا ہوتا اس کو آپ نکال باہر پھینکتے ہیں. انڈوں کا جو معائنہ اب وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک تاریخ کمرے میں کیا جاتا ہے، اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک ڈبہ نما آلہ ہوتا ہے جس کی ایک طرف بجلی کا بلب لگا ہوتا ہے اور دوسری طرف انڈا رکھ کر دیکھنے کے لیے مناسب قطر کا سوراخ ہوتا ہے. اوکے، اس سوراخ میں کیا ہوتا ہے، انڈے کا جو بڑا سیرا ہے وہ اوپر رکھا جاتا ہے تاکہ انڈے کے اندرونی خلا اور جن کی حالت کا اندازہ لگایا جا سکے. یہ اس کا سارا پروسیجر ہے کہ آپ نے انڈے کو کیسے رکھنا ہے اور اس کی جو حالت ہے یا اندرونی خلا ہے یا جن کی پوزیشن کیا ہے وہ آپ نے دیکھنے. جیسا کہ یہ پکچر 3 میں بھی دکھایا گیا ہے، 5 میں بھی دکھایا گیا ہے، 7 ہے، یہ 10 ہے، 12 ہے اینڈ 16 ہے. یہ سارے وہ ڈیز ہیں جن پہ جو انڈے میں بن رہا ہوتا ہے چک، اس کی ڈیفرنٹ حالتیں ہیں کہ 3rd ڈے پہ کتنا تھا، 5 پہ کتنا تھا، 7 پہ کتنا ہے، اور ایسے یہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جس انڈے میں جن کی نشوونما نہ ہو وہ بالکل صاف دکھائی دیتا ہے، بالکل صاف دکھائی دیتا ہے. یہ دیکھیے آپ کے جو فرسٹ ون پکچر کا یہ نمبر 2 ہے، اس میں بالکل کلیئر ہے پک. ٹھیک ہے، اور سیکنڈ پک میں اگر آپ دیکھیں تو سیکنڈ لاسٹ پہ جو فرسٹ 2 ایگز ہیں، ٹھیک ہے، سوری سیکنڈ اینڈ تھرڈ ایگ ہے وہ بالکل کلیئر ہے، وہ بالکل صاف ہے. اٹس مین اس میں جو چک ہے وہ نہیں ہے، وہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی چک جو ہے نظر نہیں آ رہا. تو اس کو آپ انکوبیٹر سے باہر نکال دیں گے، اور اس میں سے کیا ہوگا، اچھی طرح روشنی گزر جاتی ہے کیونکہ اگر چک ہوگا تو روشنی گزرے گی نہیں. انڈے میں جو جین کی تشکیل ہے ہونے پر 7ویں دن تک انڈے کے درمیان میں سے ایک سیاہ دھبا نظر آتا ہے. اوکے، اگر تو وہ فرٹائل ہوگا
ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوگا، سیاہ دھبا نظر آئے گا. یہ دیکھیں اگر آپ یہاں پہ ڈے 7 والی جو پک ہے اس میں دیکھیں تو ایک سیاہ سا دھبا آپ کو نظر آ رہا ہے. اٹس مین یہ ایگ فرٹائل ہے اور آپ اس کو انکوبیٹر میں رہنے دیں گے. اور سیکنڈ چیز کیا ہے، اور اس دھبے سے خون کی نالیاں تمام اطراف میں پھیلتی نظر آتی. جس طرح آپ یہ والی جو پک دیکھیں اس میں جو خون کی نالیاں وہ پھیلی ہوئی ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو جین ہے اس کی نشو و نما ہو رہی ہے اور وہ زندہ ہے. اور بصورت دیگر اگر جب جین کسی وجہ سے مر گیا ہو تو خون ایک طرف کو دھبے کی شکل میں نظر آ جاتا ہے. دیکھیں میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں. اگر یہاں پہ کسی پک میں ہے، سوری یہاں پہ کسی پک میں نہیں ہے. اوکے یہ 5 پک دیکھیں، سوری 5th نمبر پہ جو ہے اس میں دیکھیں کہ بالکل ایک سائڈ پہ ہوا پڑا ہے، بجائے اس کے یا وہ سینٹر میں ہے یا اس نے پورا جو ایگ ہے اس کو گھیرا ہوا ہے. 5th نمبر والا تو اس میں کیا ہے کہ وہ سائڈ پہ ہوا پڑا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ایسے بھی یہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ 14ویں دن جب دوسری مرتبہ، پہلے تو آپ نے 5ویں سے 7ویں دن پہ کیا، ٹھیک ہے، اور اب جب آپ 14ویں دن پہ کر رہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جن انڈوں میں چوزوں کی نشو و نما صحیح طریقے پر ہو رہی ہوتی ہے تو سیاہ دھبے جیسے نشان نظر آتے ہیں. اٹس مین اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے فرٹائل ایگ ہے، اس میں جن کی نشو و نما ہو رہی ہے. جن انڈوں کی اندرونی جگہ کو یکساں طور پر گھیرا ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ یہ جو سیاہ دھبے نظر آ رہے ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن انڈوں میں چوزے کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، صحیح طریقے پر ہو رہی ہوتی ہے، تو سیاہ دھبے جو ہیں وہ سیاہ دھبے جیسے جو نشان ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا ہوتا ہے، انڈے کی جو اندرونی جگہ ہے اس کو یکساں طور پر ایک ہی جیسا اس نے گھیرا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ صرف ایک سائڈ پہ ہے، اوپر ہے یا نیچے، نہیں، وہ اس نے یکساں اس کو گھیرا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس اگر چوزا وہ مر جائے تو انڈے کی جو اندرونی جگہ ہے وہ یکساں طور پر گھیری نہیں ہوتی ہے اور جگہ جگہ سے روشنی گزر سکتی ہے. اٹس مین کہ وہ جس جگہ پہ وہ تو مر چکا ہے، اب اس نے جگہ ساری نہیں گھیرنی، وہ ایک سائڈ پہ ہو کر پڑا ہوگا یا دوسری سائڈ پہ باقی جو انڈا ہے وہ سارا خالی ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا، لائٹ ایزیلی پاس ہو جائے گی اور یہ شو آف کرے گی، یہ ایک سائن ہے کہ یہ جو ایگ ہے یہ انفرٹائل ہے، یہ فرٹائل ایگ نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جو انڈوں میں چوزوں کی جو موت ہے اس کی کون کون سی وجوہات ہیں. کینڈلنگ ہم نے کر لی، ہم نے دیکھ لیا کہ 7ویں دن تک جو جین ہے اس کی نشو و نما بھی ہو رہی ہے. پھر ہم نے 14ویں دن پہ دیکھ لیا کہ انڈا جو ہے وہ بھی اس میں جو چوزا ہے وہ ہل جل رہا ہے، چوزا زندہ ہے. بیسائڈس دس آپ نے سارا کچھ دیکھ لیا. اس کے علاوہ کیا سین ایسے ہے، کیا وجوہات ایسے ہیں جن کی وجہ سے جو انڈے ہیں ان میں جو چوزے ہیں ان کی موت ہو جاتی ہے. اور وہ کیا ہیں، اعلیٰ جو نسبی و صاف ہیں، بہترین خوراک ہے، متوازن خوراک اور بچے نکلوانے کے جو مختلف طریقے ہیں میں سے کسی قسم کا کوئی نقص نہ ہونے کے باوجود انڈوں سے 100% چوزے نہیں نکل سکتے. دیکھیں آپ نے اچھی بریڈ کا رکھ لیا ایگ، آپ نے بہترین متوازن غذا دی ہوئی تھی اس بریڈ کو، اور بچہ نکلوانے کے جو مختلف طریقے ہیں، چاہے وہ آرٹیفیشیل انکوبیشن ہے یا پھر نیچرل انکوبیشن ہے. ٹھیک ہے، نیچرل میں تو یہ ہے کہ وہ مرغی نے بیٹھی ہے، ٹمپریچر مینٹین ہوا نہیں ہوا، ہیومیڈیٹی کتنی تھی. لیکن آرٹیفیشیل انکوبیشن میں تو آپ ٹمپریچر کو بھی، ہیومیڈیٹی کو بھی، وینٹیلیشن، ساری چیزوں کو آپ نے پراپر رکھا ہوتا ہے، مینٹین کیا ہوتا ہے. بیسائڈز اس کا اگر سارے چوزے نہیں نکل رہے تو کیوں نہیں نکل رہے، اس کی کچھ وجوہات بھی ہوتی ہیں. اب جو ایکسپیریمنٹل انالیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈوں سے 85 to 90% تک جو چوزے ہیں نکلنے کی جو شرح ہے وہ بہت تسلی بخش ہوتی ہے. 85 to 90% جو ہے یہ شرح یہ بہت اچھی ہوتی ہے. اگر اس شرح سے کم چوزے نکلنے کی صورت میں اس کی چھان بین ضروری ہے. آیا کہ اگر 85 to 90% سے کم چوزے نکل رہے ہیں تو وہ کیوں نکل رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں، اور انہی جو وجوہات کی بنا پر جو شرح پیدائش میں کمی ہوئی ہے آپ نے ان کو دیکھنا ہے. جیسا کہ انڈوں سے چوزے نکلنے کے 21 روز کی مدت میں 2 نازک صورتیں ایسی ہوتی ہیں یا 2 نازک حالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے، کیونکہ 65% تک جو اموات ہوتی ہیں وہ اس عرصہ میں ہو جاتی ہیں. 21 دن کے ڈیوریشن میں 2 ٹائمز جو کہ انتہائی سینسٹیو ہوتے ہیں اور
وہ اس لیے سینسٹیو ہیں کہ اگر اس میں آپ نے پراپر ٹیک کیئر نہیں کی ایگس کی ہیچری میں تو 65% تک جو چکس ہیں وہ ان کی مورٹیلٹی ہو جائے گی، ان کی ڈیتھ ہو جائے گی۔ ان میں انڈے سینے کے دوسرے، تیسرے اور چوتھے روز میں سب سے زیادہ اموات واقع ہوتی ہیں، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ 18ویں دن سے لے کے 21ویں روز تک کیا ہے انکوبیشن، میں آپ جب انکوبیشن پیریڈ سٹارٹ ہوا ایگ کا تو اس کے دوسرے میں، تیسرے میں اور چوتھے میں اس میں سب سے زیادہ مورٹیلٹی ہوتی ہے، اور اس کے بعد ہوتی ہے 18ویں سے لے کے 21ویں دن تک۔ تو یہ جو دونوں ٹائم ہیں یا انکوبیشن کے ٹرائلز میں، انکوبیشن ٹرائل میں یہ جو پیریڈز ہیں سٹارٹ سے اور اینڈ پہ، یہ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہے، اس میں ٹیک کیئر بہت لازمی ہے۔ انڈے سینے کے پہلے دنوں میں چوزوں کی جو جسمانی نشو و نما کی شرح اور جسمانی ہیت میں بہت زیادہ نمایاں تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ اس کے نیکسٹ کیا ہے، اور اس دوران کیا ہوتا ہے، اگر تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں تو انڈے کے اندر ایک کیمیائی مرکب لیکٹک ایسڈ کی جو پروڈکشن ہے، مقدار ہے، کوانٹٹی ہے، وہ بڑھ جاتی ہے، اور جس کا بھی تعلق جو ہے وہ چوزوں کی ماں سے ہوتا ہے۔ دیکھیں اگر تو لیکٹک ایسڈ کی پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے تو بھی چوزوں کی ڈیتھ ہو جائے گی، اور ہمارے پاس پہلا کیا تھا کہ اگر ان کی تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور آپ نے ان کو پراپرلی مینیج نہیں کیا تو بھی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ جو آخری دور میں کیا ہوتا ہے، بالعموم جو چوزیں ہیں ان کے جسم میں ایک خاص قسم کی جو تبدیلی ہوتی ہے وہ نما ہوتی ہے، جس کی وجہ سے بھی چوزوں کی جو اموات ہے وہ ہو جاتی ہے۔ زیادہ تر جو اموات ہے وہ ٹمپریچر جو ہے اس میں ویریشنز آ جائیں، موئسچر میں ویریشنز آ جائیں، یا وینٹیلیشن میں خاص الخاص جب آپ نے اس کو پراپر نہیں کیا ہوا، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کی جو کنسنٹریشن ہے وہ ہیچری کے اندر زیادہ ہوتی ہے اور وہ ریموو نہیں ہوتی تو بھی چیزوں کی جو ڈیتھ ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور سیکنڈ کیا ہے، انڈے میں چوزے کی جو حالت ہے یا پوزیشن ہے اس کی وجہ سے بھی شرح اموات ہو سکتی ہے۔ کیا اس کی پروڈکشن ہونے کے دوران کیا ہوا، چوزے کو صحیح سے سانس ہی نہیں ملا، آپ نے جو چھوٹا سیرا اس کو اوپر کر دیا اور بڑے سیرے کو نیچے کر دیا تو بھی چوزے کے لیے آکسیجن لینے میں دشواری پیش آئی اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ چوزہ نکلتے وقت اس کی جو حالت ہوتی ہے انڈے میں اس طرح ہوتی ہے کہ اس کا سر انڈے کے بڑے سرے کی طرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس قدرتی حالت کے علاوہ جو مختلف حالتیں ہوتی ہیں ان کی وجہ سے چوزے کو یہ تمام تر فوائد اور سازگار حالات میسر نہیں آتے۔ اگر تو وہ پراپر پوزیشن میں پڑا ہوا ہے، جیسے کہ یہ پکچر میں دکھایا گیا، ان کے بڑے جو سرے ہیں وہ اوپر ہیں اور چھوٹے سرے نیچے ہیں، اگر تو ایسے ہے تو چوزہ نکل آئے گا، اس کو پرابلمس نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر اس حالت کے علاوہ آپ نے کسی اور پوزیشن میں رکھا ہے تو پاسبلٹیز ہیں کہ چوزہ اس میں سے نہیں نکلے گا۔ آخری جو دور ہے اس میں جو شرح مواد ہے اس میں جو اضافے کے ذریعے بہت زیادہ نقصان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کیا 18ویں سے 21ویں دن تک ہوتا ہے، اس میں بھی زیادہ مورٹیلٹی ہوتی ہے، اور اگر اس میں آ کر مورٹیلٹی ہوتی ہے تو بہت زیادہ نقصانات ہو جاتے ہیں۔ اور بعض دفعہ جو انڈے ہیں ان میں کچھ ایسی اجزاء کی کمی ہو جاتی ہے جن کی وجہ سے انڈے کے اندر چوزے کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس میں کیا سین ہے کہ دیکھیں جو چک تھا اس کو آکسیجن چاہیے تھی، وہ نہیں ملی، یا اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جو انڈے کا سائز تھا وہ چھوٹا تھا، اتنی کیلشیم ہی نہیں ملی چک کو کہ وہ اپنی بونس کو بنا سکے، ٹھیک ہے، اتنی اس میں آپ کہہ لیں کہ باقی جو چیزیں ہیں جو اجزاء ہیں ان کی کمی تھی، اور اس کمی کی وجہ سے چک کو اس کی جو پراپر جو نیوٹریشنل ریکوائرمنٹس ہیں وہ نہیں ملی اور چوزے کی ڈیتھ ہوگی۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو ہیچری میں ان کو مد نظر رکھتے ہیں، اسپیشلی ٹمپریچر ہے، ہیومیڈیٹی ہے، وینٹیلیشن ہے، انڈوں کا رخ ہے، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن ہے، اور ان ساری چیزوں کو آپ مینٹین کرتے ہو، دین آپ کینڈلنگ کرتے ہو، جو کہ بہت اچھا سورس ہے یہ چیک کرنے کا کہ آیا انڈا فرٹائل ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح سے آپ ان سارے جو پرابلمز ہیں ان جو آپ کو فیس کرنے پڑ رہے ہیں ان کو آپ ایزیلی ہینڈل کر سکتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ زرخیز انڈوں سے زیادہ معیاری چکس آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔